نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت کنانہ بن خزیمہ کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت کنانہ کے بیٹے حضرت نضر کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، منشائے الہی کے مطابق نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کنانہ بن خزیمہ سے حضرت نضر کی پیشانی میں چمکا، اور حضرت نضر کا سلسلہ نسب یوں ہے: نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت نضر بن کنانہ 13ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کا نام قیس تھا، اور اپنے چہرے کی دمک اور حسن و جمال کی وجہ سے آپ نضر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سامعین، السیرۃ النبوۃ میں امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ حضرت کنانہ کے والد حضرت خزیمہ کا جب انتقال ہوا تو زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق انہوں نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا، لیکن وہ جلد ہی فوت ہو گئی۔ ان کے شکم سے نہ تو کوئی بیٹا پیدا ہوا اور نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد حضرت کنانہ نے اپنی پہلی بیوی کے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، جس کا نام برہ بنت مر بن عد بن طابخہ ہے، اور ان کے شکم سے کنانہ کے فرزند نضر پیدا ہوئے۔ سامعین، بہت سے لوگوں نے جب یہ سنا تھا کہ کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا ہے، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ کنانہ نے اپنے باپ کی بیوہ کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور اس کے شکم سے حضرت نضر پیدا ہوا۔ اور اس غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے نام بھی ایک تھے اور ان کا باہمی رشتہ بھی بہت نزدیک کا تھا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب پاک پر ناپسندیدہ اور مبغوض نکاح کا داغ لگائیں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابتدا سے آخر تک اسلامی نکاح کے مطابق ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتا رہا۔ سامعین، جو تحقیق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات کہتا ہے تو گویا اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان میں شک کیا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے آباء و اجداد کو ہر قسم کے
عیوب اور داغوں سے پاک و صاف رکھا۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت نضر بن کنانہ کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔